وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ نساء کی آیات مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ ایک بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے، اور اس کا خاص جو نزول ہے وہ ہے غزوہ احد کے بعد۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد دو ایسے غزوات ہیں جن کے بعد مسلمانوں کو ایسے مسائل درپیش آئے کہ اس سے پہلے اس طرح کے مسائل کا ان کو سامنا نہیں تھا۔ مثلا غزوہ بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے تھے، لیکن مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ لیکن غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کی بیوہ عورتیں کدھر جائیں گی، ان کے بچے کدھر جائیں گے، ان کی پراپرٹیز کدھر جائیں گی؟ یہ پہلا موقع تھا جب شریعت نے ان مسائل کو نازل فرمایا۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ کن کن عورتوں سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اس کا تعلق بھی غزوہ احد کے شہداء کے ساتھ تھا کہ کس کس طرح کی عورت سے تم شادی کر سکتے ہو۔ اب وہاں مسائل پیدا ہوئے کہ نسبی اور نسلی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہیں، کچھ نکاح کرنے کی وجہ سے حرام ہے۔ جیسے ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور کچھ رشتے جو ہیں وہ مزید آگے بیان فرمایا کہ یہ رشتے تمہارے لیے جائز ہیں، یہ ناجائز ہیں۔ پھر لونڈی اور غلام کا تصور اب پیدا ہوا، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے پاس بھی کافروں کے مرد اور عورتیں قیدی بن کر آ رہے تھے۔ ان کی ہم نے تفصیل پڑھ لی۔ اب آج کے مسئلے میں یہ بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو تم اپنے مال جو ہے وہ ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے۔ اب یہ بھی کیا تھا کہ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، لیکن اس کا جو مال ہے اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کا سلوک کیسے ہونا چاہیے؟ کیا سارا ہڑپ کر جائے؟ بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ اللہ نے بولا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری انسانیت کا درد اللہ نے امت مسلمہ کے لوگوں کے اندر انڈیلنے کی ان کو حکم ارشاد فرمایا۔ ذرا اس کا سینس دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ حالانکہ مال کس کا ہے؟ ایک بندہ تو چلا گیا دنیا سے اور وہ شہید ہو گیا، اس کا جو مال، کافروں کا مال بچے گا تو وہ لینا کس نے ہے؟ مسلمانوں نے، کیونکہ وہ مال غنیمت ہے۔ مال بچے، گھوڑے بچے، تلواریں بچے، مرد بچے، عورتیں بچے، جو بچے وہ مال غنیمت ہے، یہ تو مسلمان نے لینا ہے۔ مسلمان کے مرنے کے بعد، مسلمان کے شہید ہونے کے بعد اس کا مال کون لے گا؟ اب یہ سوال تھا، تو جواب یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن، مال تو ہے تیرے بھائی کا، اونرشپ اس کی ہے، لیکن تمہیں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ مال کس کا ہے؟ تمہارا ہے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ۔ حالانکہ یہاں اموالکم کے بجائے ہونا کیا چاہیے تھا؟ بینکم، اپنے درمیان اپنے مالوں کو ایسے نہ کھاؤ بالباطل، جو باطل طریقے پر ہو۔ یہاں ایک سینس تو یہ ہے کہ دوسرے کے مال کو اللہ نے اپنا مال کہا ہے، اور مسلمان معاشرے کی روح ہی یہی ہے کہ ہر بندے کے مال کو اپنا مال سمجھا جائے۔ اسی وجہ سے چوری بھی کیا ہے؟ حرام۔ ڈکیتی بھی کیا ہے؟ حرام، کیونکہ مسلمان کے مال کو اپنا مال کہا گیا ہے۔ اور جو غیروں کا مال ہے، اگر وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں تو ٹھیک، اگر امن کے ساتھ نہیں رہتے اور تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی تمہارا ہے، کیونکہ یہ تم اللہ کے ہو تو اللہ نے ساری کائنات تمہارے لیے کر دی ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اب اسی سینس کو ذہن میں لائیں۔ ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گیا، اس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جو غزوہ احد کے بعد مجاہدین کے بچے ان کے بارے میں شریعت نے کہا ان کے مال ہڑپ نہ کرو، بلکہ ان کے مال کو انویسٹ کر لو، اپنے ساتھ تجارت میں لگا دو، جو تمہیں پروفٹ آئے گا وہ ان کو بھی دے دینا، جو تمہاری محنت ہے وہ اپنے پاس بھی رکھ لینا۔ یہ ان کا اسپیسیفک اصول بھی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ رہتی دنیا تک کی بات ہے۔ اللہ، سوائے اس کے ان تکونا، ان کا معنی کہ تکونا ہو تجارت ان تراد منکم، ان کا معنی
سے ترادن، اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے، ترادن، تے رے الف اور ضاد، رضامندی سے، ان ترادن، ایک دوسرے کی رضامندی سے مالوں کو تجارت میں لگا لو، منکم، تم میں سے، تمہارا کوئی مسلمان بھائی ہے وہ تجارت کے اصول اور معاملات نہیں جانتا تو اس کے مال کو بھی تجارت میں لگا لو، اگر کوئی مر گیا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں اس کا مال بھی تم تجارت میں لگا دو، لیکن یہ نہ کرو کہ باطل طریقے سے تم ایک دوسرے کے مال کھاؤ۔ ایک دوسرا سینس یہ بھی سمجھ لیں کہ مال کو باطل طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مال حلال ہو لیکن ہم اس کو حرام کر کے کھائیں۔ وہ کیسے؟ ایک بندے نے محنت سے کمایا ہے، میں رشوت لے کر کوئی کام کر دیتا ہوں تو یہ وہ مال ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں تم باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مال حلال تھا لیکن رشوت کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ ایک رشوت کا مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر رشوت لینی اور دینی حرام نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس کا اصل سینس کیا ہے؟ اس کا اصل سینس یہ ہے کہ جو کام کروا رہا ہے اس کا کام بھی ناجائز ہو اور جو کر رہا ہے وہ بھی ناجائز ہو، تو پھر فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ لیکن ایک بندے کا رائٹ ہے، وہ اس کو مل نہیں رہا اور وہ پوری سٹرگل کر رہا ہے معاشرے میں، اور اس کا یہ کام کسی کے حقوق کی وائلیشن بھی نہیں کرتا، اس کا اپنا رائٹ ہے۔ اب کام نہیں ہو رہا، اگر کچھ پے کر کے اپنا مال کام کروا لیتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ لینے والے کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ رشوت کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر فقہا نے بڑی شد و مات کے ساتھ بحث کی ہے کہ ہر رشوت حرام نہیں۔ رشوت کا لغوی معنی کیا ہے کہ مال کو حکام بالا تک پہنچا دینا، لہذا حکام تک مال و دولت پہنچانے کا سینس ہی ہے دونوں ناجائز کام کروا رہے ہیں۔ اگر ایک کا جائز ہے، ہو نہیں رہا، اور وہ پیسے دے دیتا ہے تو لینے والا جو ہے وہ مجرم ہے لیکن دینے والا مجرم نہیں ہے۔ آج کے معاشرے کی فضا کیسی ہے؟ جائز ناجائز کوئی کام بھی شاید ایسا نہیں ہے جو چائے پانی کے بغیر نہیں ہوتا، جس کے لیے ٹرم یہ ہوتی ہے بھائی چائے پانی دے دو۔ ایک بندہ بیچارہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اپنا جی پی فنڈ پینشن کا معاملہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پیسوں کے بغیر ہو جائے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن گیا جی 25,000 30,000 آپ دے دیں، آپ کو دفتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے کام کر دیں گے، یہ فوٹو کاپیز کا خرچہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن اس کے لیے ایک جواز یہ بھی ہے کہ ہم اس کو ایک روایت نہ بنائیں، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو آپ پیسے پے کر دیں، یہ رشوت نہیں ہے۔ یہ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دوسری بات فرمائی ولا تقتلوا انفسکم، واو کا معنی، اور لا تقتلوا، قتل نہ کرو، مارو نہ، انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو۔ اس کے بھی دو سینس ہیں۔ ایک نہ مارنا یہ ہے کہ آپ حرام روزی کماتے ہیں تو گویا کہ اپنے جو جسم ہے اس کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ جہنم کے لیے، یہ گویا اپنے آپ کو مارنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہاں سے خودکشی کے حرام ہونے کی بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ خودکشی کہاں لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ اس کا جواب ہے ولا تقتلوا انفسکم سے جو سینس ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اب ایک دوست نے مسئلہ پوچھا تھا، آج وہ درس میں نہیں ہے اتفاقاً، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ ایک بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو اللہ کے حبیب نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب خودکشی ہوتی کیسے ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود موت کے گھاٹ اتار دے۔ آج کے دور میں پسٹل اپنی کن پٹی پہ رکھ کے خود کو اڑا دے، یہ خودکشی ہے۔ لیکن ایک بندہ چلتے چلتے فوراً کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، ٹائم دونوں میں ایک جیسا لگا ہے، ایک نے خود گولی ماری ہے اور ایک باہر نکلا ہے تو اس کو کسی نے گولی مار دی، اور دونوں چند سیکنڈ کی گیم کے بعد ایکسپائر ہو گئے، لیکن دونوں کا حکم الگ ہے۔ ایک بندہ جس نے خود کو مارا ہے یہ خودکشی ہے، اپنے آپ کو مارنا ہے، اور ایک نے دوسرے کو مار دیا وہ شہید ہے اور یہ حرام کی موت مرا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ جو بندہ جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے قیامت تک وہ آدمی اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بلکہ سن نہیں لیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جس ہتھیار سے خودکشی کرے گا تو دوزخ میں وہ ہتھیار اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں اس ہتھیار سے ہمیشہ خود کو زخمی کرتا رہے گا، اور جو زہر دے کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا، جو شخص پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ گرتا رہے گا۔ اب یہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں زندگی کی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اور اس امانت کے اندر جو
پلیجرزم ہے، یہ اس بندے نے خود کیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا رائٹ نہیں تھا کہ تم اپنی جان کو بھی ایسے سپرد کر دیتے، لہذا خودکشی پہلی بات طے ہوگی کہ حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اسی سے یہ خودکش بمبار ہے، ان کا یہ فعل حرام ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے، اللہ کے حبیب نے جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، لیکن اس کو دلیل بنا کر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا اصول ڈیولپ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کی تخصیص تھی۔ اللہ کے حبیب نے تو ایک ایسے بندے کی جنازہ بھی نہیں پڑھائی کہ جو مقروض تھا، جس نے لوگوں کا قرض دینا تھا، آپ نے پوچھا بھائی اس کے ذمے کیا کیا ہے، تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اس نے تو فلاں بندے کے بھی پیسے دینے ہیں، فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں، آپ نے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، تو کیا آج مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی؟ پڑھائی جائے گی۔ اللہ کے حبیب نے خودکشی کرنے والے اور مقروض کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ تاکہ لوگوں کو کان ہو جائیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا نبی کے نزدیک کوئی ویلیو اور کوئی معاملہ نہیں ہے، لہٰذا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے لیکن اس کی تشہیر نہ کی جائے۔ اور کون سا بندہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے؟ کوئی عام سا بندہ، مثلا جو پرومیننٹ نہ ہو مذہبی اعتبار سے، کہ بڑا سا کو بندہ آئے اور وہ جنازہ پڑھائے۔ خلاصہ یہ لکھا ہے تمام فقہا کی عبارات کا کہ کسی بڑے عالم اور مفتی کو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، اور عام مسلمان کو چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پروٹوکول کے ساتھ پڑھائی جاتی رہی تو پھر لوگوں کے لیے اصول بن جائے گا کہ خودکشی کر لو، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر بھی لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں گے اور تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ کلیئر ہے۔ خودکشی حرام ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن عام مسلمانوں سے تھوڑا سا ہٹ کر اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اس کو نہلایا جائے، کفنایا جائے، دفنایا جائے، لیکن تھوڑی سی روٹین سے ہٹ کر اس کو کنڈیم کیا جائے کہ تمہارا یہ فعل ٹھیک نہیں تھا۔ یہ معنی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل، اور دو صورتیں ہیں، جان سے نہ مارو اپنے آپ کو، دوسری صورت یہ ہے حرام کھا کھا کے معاشرے کے لوگوں کے حقوق کو پامال کر کر کے اپنی دوزخ کو نہ سنوارو، یہ معنی ہے اس کا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ کل پرسوں سوشل میڈیا پہ ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوا تھا، کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کہ سب سے بے وقوف آدمی وہ ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا۔ اور یہ بڑا کمال جملہ ہے، بڑا ڈیپلی جملہ ہے۔ وہ بندہ جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کرتا ہے، دنیا دوسرے کی ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن آخرت اس کی خراب، وہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اپنے بچوں کو حرام کما کے کھلاتا ہے، بچوں کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اور خود کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، مکان بھی ہونا چاہیے، میرے بچے اچھے سے اچھے اداروں میں پاکستان سے باہر بھی پڑھتے رہیں، یہ اس کی سوچ ہے۔ بچوں کو اور دنیا کو تو ڈیولپ کر رہا ہے لیکن اپنی آخرت کو کیا کر رہا ہے؟ تباہ۔ اور یہ بے وقوف آدمی ہے کہ دنیا ان کی سنوار رہا ہے اور آخرت اپنی، حالانکہ اللہ کا فرمان یہ ہے، قرآن کا ٹیکسٹ، کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بچے تو اپنے باپ سے بھاگ جائیں گے قیامت والے دن، ماں سے دور چلے جائیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے۔ تو ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو نہ مارو، ان اللہ کان بکم رحیما، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے بکم تمہارے ساتھ، رحیمہ بڑا رحم فرمانے والا، اس نے تمہیں زندگی بخشی ہے اور وہ رحم کر رہا ہے، تم اپنے آپ کے اوپر رحم نہیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو مار رہے ہو، اپنے آپ کو دوزخ کے لیے تیار کر رہے ہو۔ اب اس کے لیے کہ خودکشی والے کا انجام کہاں ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، واو کا معنی اور من کا معنی، جو یفعل کرے گا، یہ جو پیچھے بات ذکر ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اپنے آپ کو مارو نہ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، جو کوئی بندہ یہ کام کرے گا عدوانا زیادتی کرتے ہوئے اپنے آپ کے ساتھ، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، تو فسوف نصلیہ نارا، فا کا معنی، بس سوفا ان قریب، سین اور صوفہ دونوں فعل کو قریب کے معنوں میں استعمال کرنے کے لیے، فسوفا پس ان قریب، نصلیہ ہم اس کو پہنچا دیں گے، ہم اس کو ملا دیں گے، نارا آگ کے ساتھ۔ یہ نصلیہ سے ہی نکلا ہے کہ فلاں بندے کا آج وصال ہو گیا ہے، وصلہ یصلو کا ملنا ہے، ملنا کا معنی ہے ملنا، تو بندہ اللہ سے مل جاتا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے جو ظلم کرتے ہوئے
زیادتی کرتے ہوئے یہ کام کرے گا، فرمایا فسوف نصلی نارا، ہم ان قریب اس کو آگ کے ساتھ ملا دیں گے اور دوزخ میں بھیج دیں گے۔ یہاں یہ دیکھیں ہم ایک لفظ غلط پڑھتے ہیں عموماً، لفظ اصل ظلم نہیں ہے بلکہ اصل لفظ کیا ہے؟ ظلم، اصل لفظ ظلم ہے۔ اردو میں بھی اس کو ظلم ہی پڑھا جائے گا نہ کہ ظلم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ عموماً غلط پڑھا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو، وہ بھی کیا ہے؟ علم، وہ علم ہے اور یہ ظلم ہے، لہذا یہ عموماً ہمارے اردو میں لفظ غلط ہوتے ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اب کوئی یہ سمجھے کہ آگ میں بھیجنا اور اتنا لمبا پروسیس اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، اور میں نہیں، واؤ اور کانا ہے ذالکا، یہ دوزخ تک کا پروسیس اس بندے کا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے، فرمایا علی اللہ یسیرا، اللہ کا معنی پر، اللہ ہے اللہ پر، یہ معاملہ اللہ کے اوپر ہے، یسیرا بڑا آسان ہے، اسی سے نکلا ہے یسر، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر کوئی باطل طریقے سے مال کھا لیتا ہے یا اپنے آپ کو مار لیتا ہے، کیسے کہ حرام مال کماتے کماتے اپنی باڈی کو دوزخ کے لیے تیار کر لیا، لیکن آخر میں پچھتاوا لائق ہو گیا کہ اب میرا کیا بنے گا، تو مایوسی اسلام نے نہیں دی، بڑی پیاری بات کہی کہ ان تجتنبو، ان کا معنی اگر، تجتنبو تم اجتناب کرو گے، ان تجتنبو اگر تم اجتناب کرو گے، کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، اگر تم اجتناب کرو گے کبائرہ کبیرہ گناہوں سے، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ صغائر، کبیرہ اور صغیرہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، کون سے ہے جی کبیرہ گناہ؟ اب یہ چھوٹا سا سوال اپنے ذہن میں اس کا جواب ذہن نشین کر لیں، ہم انگلیوں پہ گن کے کتنے گناہوں کو گناہ کبیرہ کہہ سکتے ہیں اور کتنے گناہوں کو گناہ صغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر ہم گننے بیٹھیں تو زنا کرنا بھی گناہ ہے کبیرہ، قتل کرنا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے کبیرہ، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، لیکن یوں گننے کے بجائے بہتر ہے ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، اور وہ اصول یہ ہے، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے یا اس کے نبی نے ہمیں دھمکی دی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دھمکی دی ہے وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ دھمکی کیا ہے؟ بھئی یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، یہ سارے کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ۔ ایک اور بات بڑی پیاری ہے، رات کو ایک مفسر نے میں پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھی ہے کہ ہر گناہ دوسرے کے مقابلے میں کبیرہ ہے، ہر گناہ دوسرے گناہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ مثلا زنا کرنا گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کبیرہ ہے، لیکن زنا سے اوپر جائے تو کسی اور مسلمان کو قتل کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ۔ لیکن یہ زنا جب اس کے مقابلے میں آئے گا تو زنا کیا بن جائے گا؟ صغیرہ، اور قتل کرنا کیا بن جائے گا؟ کبیرہ۔ تو فرمایا ہر گناہ دوسرے گناہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ اب چھوٹی سی بات شروع کر لیں، اب بچہ اپنے والد کی بات نہیں مانتا، صغیرہ ہے یا کبیرہ؟ یہ اوپر گردان چلانی شروع کر دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ برے لہجے میں بات کریں تو بظاہر تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن دوسرے کے مقابلے میں آئے گا تو کبیرہ بنتا جائے گا۔ یہ دو سینس اس آیت سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، اور گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ اس کا جواب اگلی آیت میں ہے، ما تنہون عنہ، ما تنہون عنہ، ما کا معنی جو یا جن سے، تنہون تمہیں منع کیا گیا ہے، ان گناہوں سے اگر تم بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں دو ریوارڈ دوں گا، دو قسم کے بدلے ہوں گے۔ نمبر 1، نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر ہم معاف کر دیں گے، نکفر ہم معاف کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، ہم تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اگر تم کبائر سے بچتے رہو گے، اگر بچو گے تو معاف کر دیں گے۔ دوسری بات، معاف بھی کر دیں گے، اور وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، واو کا معنی، اور ندخلکم ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلاً کریما، کس جگہ پر؟ کریم جگہ پر۔ کریم جگہ کون سی ہے؟ جہاں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا مرکز کیا ہے؟ جنت۔ اللہ فرما رہے تم اگر کبیرہ سے بچتے رہو تو تمہارے کبیرہ معاف بھی ہو جائیں گے اور تمہیں جنت بھی
مل جائے گی۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے یہاں پر بیان فرما دی ہیں۔ اب کبیرہ گناہوں کی ڈیفینیشن کیا بنی؟ ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے غضب کی، جہنم کی، دوزخ کی دھمکی دی ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، اور ہر گناہ دوسرے کے مقابلے میں گناہ کبیرہ ہے۔ دوسری بات ایک یہ ہے کہ گناہ کو کبیرہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جس ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ ذات بہت بڑی ہے، اور اس ذات کی نافرمانی چھوٹے سے کام میں بھی ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی بہت بڑی ہے۔ لہذا اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے تو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں کریم جگہ کے اوپر داخل بھی فرما دیں گے۔ انشاءاللہ باقی کل آیت مبارکہ میں دیکھیں گے، اور وہ آیت مبارکہ کا سینس کچھ ایسے ہے کہ اللہ کسی کو اگر دنیا میں زیادہ چیزیں دے دے، کسی کو علم زیادہ دے دے، کسی کو مال و دولت زیادہ دے دے، کسی کو اور لحاظ سے پریفرنس ہو، تو اللہ فرما رہا ہے اپنے لیے ہوئے پہ شکر کرو اور دوسرے کے سامنے للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ بیٹھو۔ کل کی آیت مبارکہ سے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔